ہمارے حضرت کے پاس ایک دفعہ فیصل آباد سے ایک بڑے امیر گھرانے کی عورت آئی، تو ہمارے حضرت فرماتے میں اس وقت مسجد میں گیا ہوا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو گھر میں حضرت کی اہلیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں بہت دور سے آئی ہوں، بہت پریشان ہوں، جتنی میں پریشان ہوں میں سمجھتی ہوں اتنا کوئی پریشان نہیں ہوگا۔ سنا تمہارے میاں اللہ والے ہیں، تم ان سے دعا کرواؤ تاکہ میری پریشانی ختم ہو۔ حضرت فرماتے میں نماز پڑھ کے آیا تو مجھے گھر والوں نے بتایا کہ ایک خاتون آئی ہوئی ہے جو بہت رو رہی ہے، پریشان ہے، آپ ذرا پردے میں اس کو بلا کے اس کی بات سن لیجئے۔ حضرت فرماتے میں نے اس کو پردے کے پیچھے بلایا، میں نے کہا بی بی کیا بات ہے، تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ حضرت جتنی میں پریشان ہوں نا، میں سمجھتی ہوں اتنا دنیا میں کوئی پریشان نہیں ہوگا۔ اچھا بتا تو صحیح تجھے کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ کہنے لگی حضرت کیا بتاؤں، میرا خاوند مجھے میرے ذاتی جیب خرچ کے لیے صرف 50,000 روپے دیتے ہیں۔ کتنے دیتے ہیں؟ 50,000 روپے۔ کوئی گھر کا خرچہ چلانے کے لیے نہیں، کوئی بجلی گیس کی بل جمع کرنے کے لیے نہیں، صرف اس کے ذاتی جیب خرچ کے لیے کتنا دے رہا تھا؟ 50,000 روپے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ڈالر 18 روپے میں تھا، آج تو 250 کے قریب ہے نا۔ اس وقت اس کا خاوند اس کو 50,000 روپے دے رہا ہے اور وہ رو رہی ہے، کہہ رہی ہے اس میں میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ ہی بتائیں مجھ سے بڑا کون پریشان ہوگا؟ تو ہمارے حضرت نے ان کو نصیحت فرمائی، بی بی تیرا خاوند تجھے 50,000 روپے دیتے ہیں نا، اگر تجھے 50 لاکھ روپے بھی دے دے تیری ضرورتیں پوری نہیں ہونی۔ کیوں حضرت؟ اس لیے کہ تیری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی بھی کرتی رہے، تیری زندگی میں سکون آ جائے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ چنانچہ حضرت والا نے نصیحت فرمائی، حضرت فرماتے نصیحت کا اثر ہوا۔ 1 مہینے کے بعد وہ عورت خط لکھتی ہے کہ حضرت پہلے تو 50,000 روپے میں میرا ماہانہ خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا، اس مہینے 20,000 روپے میں میرا خرچہ پورا ہو گیا اور 30,000 روپے میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا رہے اس کی زندگی میں سکون آ جائے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اگر ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشیوں والی ہو جائے، سکون والی ہو جائے، تو آج اس محفل سے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے 100% اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کا قرب جو ہے یہ سکون کی زندگی وہ وظیفوں سے حاصل نہیں ہوتی ہے، وظیفے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی ہے، پوری رات مصلی کے اوپر بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا قرب کب حاصل ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنی زندگی سے اللہ کی نافرمانی کو نکال دیتا ہے۔ میں باوضو بیٹھا ہوا ہوں، آپ بھی باوضو ہیں، ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہوں حانس نہیں ہوں گا، ابھی ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں تمام گناہوں سے، میں سالوں کی بات نہیں کر رہا، مہینوں کی بات بھی نہیں کر رہا، 1 مہینے کی بات بھی نہیں کر رہا۔ سعد اللہ آج کیا دن ہے؟ کون سا دن گزرا ہے؟ سوموار گزرا نا۔ میں آئندہ سوموار سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم خود کہیں گے الحمدللہ جس دن سے میں نے 100% اللہ کی نافرمانی کو چھوڑا ہے، رب تعالیٰ نے میری زندگی کا رخ تبدیل فرما دی ہے۔ وہ برکتیں جو میں علماء سے سنتا تھا، یہ کتابوں میں پڑھتا تھا، وہ برکتیں اب مجھے آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں گئی ہو۔ یہ معیت الہی والی کیفیت بندے کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب بندہ 100% اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں اگر وظیفے بھی کر رہا ہے، ساتھ نافرمانی بھی کر رہا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔
علماء بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پوچھ لیجئے پوری زندگی یہ بندہ وظیفے کرتا رہے, اگر گناہ نہیں چھوڑتا تو اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا. جب بندہ گناہ کرتا ہے نا, یوں سمجھ لیجئے جیسے ہانڈیا کے نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے نا, یہ آگ اس کی زندگی میں جل رہی ہوتی ہے. ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی, دوسری پریشانی, دوسری ختم نہیں ہوتی, تیسری پریشانی. کہتے سمجھ نہیں آتی کیا کروں, پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی ہیں. تو جب تک ہم اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے تو یہ پریشانی ہماری جان نہیں چھوڑیں گی.